کون سا؟ مامون رشید کا۔ ظالم بادشاہ دشمن آل محمد ہے۔ امام پہنچ گئے بغداد، مامون کی سواری آ رہی تھی پورے لشکر جاہو جلال کے ساتھ۔ مامون کی بغداد کے مرکزی بازار میں داخل ہونے سے پہلے بغداد کی گلیوں میں اعلان ہو گیا، رستہ چھوڑو، شہنشاہ معظم ذل سبحانی آ رہے ہیں۔ بازار خالی ہونے شروع ہو گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے۔ مامون کی جب سواری پہنچی تو یہی 7 سال کا شہزادہ بازار کے درمیان میں کھڑا۔ مامون نے فوراً سپاہی سے کہا میرے آنے سے پہلے کسی نے اعلان نہیں کیا؟ انہوں نے کہا بالکل کیا ہے۔ اس کا بازار خالی ہو گئی، یہ بچہ کیوں نہیں گیا؟ سپاہی نے کہا میں جا کے دیکھوں یہ کون ہے۔ مامون نے کہا تو رک، میں جاتا ہوں۔ مامون کی سواری امام تقی کے بالکل قریب ہے، اس نے بالکل قریب جا کے امام تقی سے کہا بچے جب سارے بھاگ گئے تو کیوں نہیں گیا؟ بچپن کے امام نے یوں سر اٹھا کر بھاگنے والے گھر سے میرا کوئی تعلق نہیں، خاندان فرار کا میں فرد ہی نہیں، بھاگنے والے گھر سے میرا تعلق ہی نہیں۔ جواب اتنا جامع تھا، میرا خیال ہے کہ اتنا تیر یا تلوار زخم نہیں دے سکتی تھی جتنا امام کے اس لہجے کی وار نے زخم دے دی۔ مامون فوراً پریشان ہوا، اس نے کہا تجھے نہیں پتا میں شہنشاہ ہوں، بادشاہ ہوں؟ امام نے کہا 2 صورتوں میں سے ایک بھی ہوتی میں رستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلی صورت رستہ اتنا تنگ ہوتا کہ میرے کھڑے ہونے کی وجہ سے تیری سواری نہ گزرتی، تو میں شریف امام ہوں، فوراً رستہ چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی کہ تو ظالم ہوتا اور مجھے ڈر ہوتا اگر میں نہ گیا تو ظلم کرے گا، اب تو بتا کہ تو ظالم۔ مامون کے چہرے پہ پریشانی آئی، مامون نے اپنی سواری کو چلایا، چند قدم سواری آگے گئی تھی، مامون کے ہاتھ سے اس کا شکاری باز اڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باز واپس آیا، اس کی چونچ میں چھوٹا سا مچھلی کا بچہ تھا، اسے لا کے مامون کی مٹھی میں دیا۔ مامون نے مچھلی کے بچے کو مٹھی میں بند کیا، مٹھی کو اپنی کمر کے پیچھے چھپایا، اپنے گھوڑے کو واپس کیا، وہیں پہ آج جہاں امام تقی کھڑے تھے۔ قریب آگے تو نے کہا تھا تیرا بھاگنے والے گھر سے تعلق نہیں، تو نے کہا تھا تو عزت والے خاندان کا فرد، اگر تو علی کا بیٹا اور وقت کا امام ہے تو بتا سکتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، یہ بچپن کے امام تقی مسکرا کے کہتے بادشاہ مجھے اتنا پتا ہے جب بادشاہ اپنے گھروں سے نکلتے ہو تو ان کے محل کی چھت پہ ان کے جنگلی باز بیٹھے ہوتے ہیں، جب بادشاہ سواری میں بیٹھتے ہیں تو وہ باز اڑ کے آگے بادشاہ کے ہاتھ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بادشاہ اپنے شوق کو پورا کرتا ہوا سفر شروع کر دیتا ہے، یوں ہی بادشاہ اپنے شوق کو پورا کرتا سفر کرتا ہے، یہ باز بادشاہوں کے ہاتھ سے اڑ کے سمندروں کو چلے جاتے ہیں۔ سمندر کی لہریں جب ساحل کی طرف آتی ہیں وہ بڑی اور چھوٹی مچھلیوں دونوں کو لے کے آتی ہیں، بڑی مچھلیاں اپنی طاقت کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں، چھوٹی مچھلیاں کنارے پہ تنہا رہ جاتی ہیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے وہ مچھلیاں فضا میں آ جاتی ہیں، جب وہ فضا میں آتی وہ بھی بادشاہوں کے چھوڑے ہوئے جنگلی باز انہی میں سے ایک مچھلی کے بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنی چونچ میں لے کے واپس بادشاہ کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ بادشاہ اسے مٹھی میں دبا کے اور مٹھی کو کمر کے پیچھے چھپا کے محمد کے بیٹوں سے پوچھتا ہے کہ مٹھی میں کیا؟ سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری۔ تو جو صاحبان امامت کے ہاں بچپن نہیں ہوتا، یہ امامت کے ہاں اگر غرض ہے، غایت ہے، عمر ہے تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو جو مکمل ہے صاحب، یہی میرے بادشاہ امام تقی علیہ السلام ہے جس نے حج کے دنوں میں لوگوں کو مسائل بتا کے دنیا کو آل محمد کے دروازے پہ جھکایا۔ درود سارے حضرات مل کے بلانا۔ بسم اللہ، ایسا اجازت سرکار؟ بڑی اجازت۔ بسم اللہ۔ جناب قبلہ مفسر مصائب آل محمد حاجی ناصر عباس صاحب تشریف لے آئے۔ ایک نوکری اور صرف اور آپ کی زحمت امامت کے ہاں، اور ہمیشہ نبوت کی جگہ پہ امامت ہی آ سکتی ہے۔
اہل سنت کتابوں میں لکھا کہ جب رسول دنیا سے چلے گئے تو رسول کے جانے کے بعد رسول اور مولا علی کے حقیقی چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، توجہ پوری سرکار، یہ مولا علی کے گھر رہے، انہوں نے آگے کہا اے علی میں نے سنا ہے کہ تیرے گھر میں جو نبی کے تبرکات پڑے وہ تبرکات مجھے دے، کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ ہوں، یہ تبرکات میرے پاس ہوں۔ مولا امیر المومن حجرے میں گئے، تبرکات والا صندوق لے کے آئے جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے۔ تاریخ کہتی ہیں علی نے جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر سے ان کا امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی عبا ان کے کاندھے پہ دی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ رکھی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ پہ دیا، رسول کی نالین آگے رکھی، رکھے کہ چچا عباس اٹھیے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جناب عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا، حرکت بھی نہ کر سکے۔ دیکھا تھے علی کیا رکھ دیا تو نے میں اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ مولا امیر المومنین مسکرائے فرمایا حسن ذرا باہر آ۔ بچپن کا حسن باہر آیا، وہی امامہ حسن کے سر پہ، وہی ابا حسن کے کاندھے پہ، وہی چادر حسن کے دوست پہ، حسن نے ٹہلنا شروع کیا، علی کی آواز آئی حسین باہر آ، بچپن کے حسین باہر آ، وہی امامہ حسین کے سر پہ، وہی ابا حسین کے جسم پہ، وہی چادر حسین کے دوست پہ، حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی ابا اپنے کاندھے پہ رکھی، علی نے ٹہلنا شروع کیا، جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے، علی کی آواز چچا عباس کے تبرکات لے کے نہیں جائیں گے؟ فرمایا اے علی اس بات پہ پریشان نہیں ہو رہا کہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے چھوٹے چھوٹے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا، پریشان تو میں اس بات پہ جا رہا ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کا پوری آئی، ویسے حسین کا پوری آئی۔ فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، یہ بارے نبوت۔ جتنے شریف تھے امت نے اتنا نقصان کیا، جتنے عزت دار تھے امت نے اتنا رلایا۔ 2 سطر صرف مصائب کی، اور قبلہ حاجی صاحب تشریف لے آئے، جتنی خدا نے عزت دی تھی امت نے پہچانی نہیں، اور جتنا امت نے ظلم کیا، کوئی زہر سے، کوئی تیر سے، کوئی تلوار سے۔ پھر ظلم کی انتہا یہ ہو گئی کہ بطول کی اولاد کی قبریں بھی ایک جگہ پہ نہ بنی، بیٹا کربلا میں، بیٹی شام میں، کوئی مشہد میں تو کوئی کاظمین میں، کوئی سامرا میں تو کوئی بقیہ کے قبرستان میں۔ سادات و غیر سادات کیا کہنے علی کی اس شیر دل بیٹی کے، مدینے سے چلی تو بطول، مکے آئی جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں دیتی رہی، شام میں غریبہ کی رات آئی زینب عباس بن گئی، پھر باپ کے لہجے میں پہرا دیا، پھر بغیر چادر کے بدے ہوئے ہاتھوں سے سفر شروع کر لیا، کربلا سے کوفہ چلی گئی، کوفہ سے شام آ گئی، شام کے بازار میں بیٹھ بیٹھ کے چلتی رہی، بدمعاش کے دربار میں پیشیاں دیتی رہی، شرابیوں کے سامنے خطبے پڑھتی رہی، بغیر چھت والے زندان میں چلی گئی، پردیس میں بیٹی کرتے کے ساتھ دفنانی پڑ گئی، شام سے اٹھی ہے پھر کربلا بھائی کی زیارت کرتی مدینے چلی گئی، مدینے سے امت پھر قید کر کے شام لے آئی، 6666 میل کے ننگے پاؤں سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا ہے، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا۔ سادات و غیر سادات ایک روایت کا ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں 1.5 یا 2 منٹ کا۔ جب آ گیا یہ سادات کا قافلہ واپس مدینے، سیدوں کے گھر میں روزانہ مجلس ہوتی تھی، مردوں میں سید الساجدین پڑھتے تھے، مستورات میں شہزادی کونین پڑھتی تھی۔ سید الساجدین جب مجلس پڑھتے، مجلس پڑھنے کے بعد سجاد خود غش کھا جاتے، مومنین چلے جاتے۔ ایک دن خطیب کی آنکھوں میں لہو تھا، جب آنکھیں کھلی تو دیکھا مجمع میں صرف ایک شخص بیٹھا ہے۔ مولا سجاد نے آنسو صاف کر کے اس شخص کو پہچانا۔ بابا جی پہچان کے مولا سجاد کی آواز آئی چچا عبداللہ۔ یہ کون تھے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار، شہزادی کے شوہر۔ فرمایا چچا عبداللہ آپ کیوں بیٹھے؟
جناب عبداللہ نے جب سر اٹھایا آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا سجاد کی آواز ہے چچا عبداللہ آپ کے چہرے پہ کچھ سوال ہے. جناب عبداللہ رو کے کہتے جو سوال پڑھ سکتا ہے وہ جان بھی سکتا ہے. میرے مولا نے کہا نہیں چچا عبداللہ خود بولیے. جناب عبداللہ رو کہتے میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا. حوصلے کا نام مانا تھا. سجاد تڑپ گیا. رو کہ کھل کے سوال کر. اب سجاد کو بڑے حوصلے آئے. مجھے شام نے بڑا کچھ سکھا دیا. چچا عبداللہ سوال کر. اتنا کہنا تھا. جناب عبداللہ تڑپے. تڑپ کو جو سوال کیا مصائب کی دنیا کا بہترین نام ممبر پہ. جب کہا نا چچا عبداللہ سوال کیا ہے, جناب عبداللہ رو کے کہتے ہیں 3 دن ہو گئے ہیں مجھے روزانہ آتے, جی نہیں چاہتا بات کرنے کو. تو صرف بھتیجا نہیں میرا امام ہے. اجازت لینے آیا ہوں, اگر آپ کہیں تو زینب اپنے گھر چلی جائے. میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا. اتنا جملہ کہنا تھا. سجاد تڑپے. تڑپ کے کہا چچا عبداللہ اس میں اجازت کی کیا بات ہے, شرعی حاکم ہیں آپ. جناب سید الساجد اٹھے, زنان خانے میں گئے. جیسے مردوں میں مجلس ویسے مستورات میں مجلس ہو رہی تھی. علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا پڑ رہی تھی. سجاد ستون کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. شہزادی نے سجاد کو کھڑے دیکھا. اب مصعب میں ہوتے تو لفظ ہی ہے, جو بندہ مجلس میں بیٹھے وہ بے ساختہ گریہ کر جائے گا. سید الساجدین کو شہزادی نے دیکھا. بی بی نے اپنا برقع اٹھایا, اپنے سر پہ رکھا, سجاد کے قریب سے گزری. رو کہتی تو نہ کہنا میں چلی جاتی, مجھے پتا تجھ سے کہا نہیں جائے گا. اتنا کہنا تھا. سجاد نے گلے میں باہیں ڈالی. رو کے کہا اماں مجھے بتا میرا بچہ کون, میرا اکبر تو, میرا غازی تو, میرا حسین تو. اما جب بھی مجھے کربلا یاد آتی میں تجھ سے باتیں کرتا. آخری ایک لفظ. شہزادی آئی. آگے 40 دروازوں کے درمیان کھڑی ہوئی علی کی بیٹی. صاحب کتاب کہتا ایک ایک دروازہ دیکھتی رہی, روتی رہی. ایک ایک دروازہ دیکھتی رہی, روتی رہی. 40ویں دروازے پہ نظر پڑی. علی کی بیٹی زمین پہ گر گئی. رو کہتی خدا تجھ پہ لعنت کرے ہندا کا بیٹا, تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی. پہلے زینب جاتی اس دروازے سے حسین آتا تھا, اس دروازے سے عباس آتا تھا, اس دروازے سے اکبر آتا تھا. آج زینب گھر جا رہی ہے, مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے. اب اتنا لفظ کہا تھا یا 2 ضعیف ہاتھ بی بی زینب کے ہاتھوں پہ آئے. آواز آئی آج کنیز ماں بن کے چھوڑ کے آئے. آواز آئی اماں فضا تو سفروں میں میرے ساتھ. اللہ اللہ